السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس۔ سکستھ کی سائنس میں ہمارا جو ٹاپک ہے جو ہم اسٹڈی کر رہے ہیں فائبر ٹو فیبرک، اس میں آج ہم پلانٹ اور اینیمل فائبرز کے بارے میں ڈسکس کریں گے۔ یعنی ہمارا آج کا سب ٹاپک ہے سم پلانٹ اینڈ اینیمل فائبرز۔ جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ فائبرز دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک ہوتے ہیں نیچرل فائبرز، دوسرے ہوتے ہیں سنتھیٹک فائبرز۔ اب جو نیچرل فائبرز ہیں وہ یا تو ہمیں حاصل ہوتے ہیں پلانٹ سے یا ہوتے ہیں اینیمل سے۔ پلانٹ سے جو فائبر ہمیں ملتا ہے وہ ہے کاٹن اور جوٹ۔ آپ نے دیکھا ہوگا جو ہم گھروں میں روئی استعمال کرتے ہیں کاٹن، اس نے ایگزامپل دیا ہے بک والے نے، ہیو یو ایور میڈ وکس فار آئل لیمپس، وٹ ڈو یو یوز فار میکنگ دیز وکس؟ دس cotton wool is also used for filling mattresses, quilts or pillows. Take some cotton wool, pull it apart and look at its edges. What do you observe? The small thin strands that you see are made up of cotton fibers. Where does this cotton wool come from? It is grown in the fields. Cotton plants are usually grown at places having black soil and warm climate. اب یہ جو مثال دی ہے بک والے نے آئل وکس کی، پہلے زمانوں میں تیل استعمال ہوتا تھا دیے جلانے کے لیے، یعنی روشنی کرنے کے لیے۔ اس میں روئی کے چھوٹے چھوٹے وکس بنا کر ڈالا کرتے تھے، وہ یعنی بتیاں روئی کی وہ جلا کرتی تھیں، اس سے روشنی ملتی تھی۔ چونکہ آج وہ استعمال نہیں ہوتا ہے، آج تو ہمارے پاس بہت سارے جو ریسورسز ہیں لائٹ کے، ہمارے پاس الیکٹریسٹی ہے اور ہمارے پاس ایل پی جی بھی ہے، اس سے بھی گیس وغیرہ یا کینڈلز وغیرہ ہیں، تو یہ آئل وکس آج تو استعمال نہیں ہوتے ہیں۔ البتہ آپ نے کاٹن دیکھا ہوگا، جب کسی کو زخم لگ جاتا ہے تو کاٹن سے اس زخم پر جو ہے اس کو صاف کیا جاتا ہے، بیٹاڈین وغیرہ یا آیوڈین سولوشن وغیرہ لگا کر اس کو زخم کو صاف کیا جاتا ہے۔ تو وہ کاٹن تو آپ نے دیکھا ہوگا۔ اب اس کاٹن جو ہے یہ استعمال ہوتا ہے ہم گھروں میں جو لحاف بناتے ہیں، اسے رضائی بھی کہتے ہیں، کوئلٹ انگلش میں کہتے ہیں۔ اس طرح میٹرز ہے جس کو ہم تلائی کہتے ہیں اپنی زبان میں، تو ان میں کاٹن استعمال ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ہم پلوز بناتے ہیں جن کو ہم اپنی زبان میں جو ہے تکیہ یا سرہانہ کہتے ہیں، وہ تکیے جو ہیں ان میں بھی کاٹن استعمال ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ کاٹن سے کیا کرتے ہیں، کاٹن سے کپڑے بنے جاتے ہیں، دھاگا بنتا ہے اور دھاگے سے مختلف قسم کے کپڑے وغیرہ بنائے جاتے ہیں۔ تو اب آپ کے گھر میں اگر کاٹن ہوگا، جو ہم اکثر رکھتے ہیں گھروں میں، کہیں زخم وغیرہ لگ جائے تو اس کو بیٹاڈین وغیرہ لگانے کے لیے، وہ کاٹن جو آپ اس کو تھوڑا لوز کریں گے، دیکھیں گے آپ اس میں اس کو ایک طرف سے اپنی انگلی سے تھوڑا اس کو کھینچنے کی کوشش کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ اس میں چھوٹے چھوٹے سٹرینڈ ہیں، چھوٹے چھوٹے ریشے ہیں جو آپ کو نظر آتے ہیں، اور وہ بنے ہیں فائبر سے، باریک ریشوں سے وہ بنتے ہیں۔ تو اب یہ کاٹن جو ہے یہ ہمیں کہاں سے حاصل ہوتا ہے، یعنی روئی جو ہے جسے اب کاٹن وول بھی کہتے ہیں، یہ ہمیں کہاں سے حاصل ہوتی ہے؟ یہ جو کاٹن ہے اس کا ایک پلانٹ ہوتا ہے، ایک پودا ہوتا ہے، اور یہ کھیتوں میں اگایا جاتا ہے، یعنی اس کی فصل ہوتی ہے۔ جس طرح ہم یہاں پر چاول لگاتے ہیں یا مکی اور گندم وغیرہ بوتے ہیں اپنے کھیتوں میں، اسی طرح کچھ علاقے ہیں ہمارے ملک میں جہاں پر کالی مٹی ہوتی ہے اور بہت گرم ٹمپریچر ہوتا ہے، یعنی درجہ حرارت گرم ہوتا ہے، وہاں پر کاٹن کے پودے اگائے جاتے ہیں۔ اچھا، آپ کو پتہ ہے
ہمارے ملک میں کچھ اسٹیٹس ہیں جہاں پر کاٹن کی جو ہے کراپ ہے اس کو گرو کیا جاتا ہے. آپ کو اگر پتہ نہیں ہو تو میں بتا دوں کہ ہمارے ملک میں بہت ساری اسٹیٹس ہیں جہاں پر کاٹن کی جو ہے پیداوار ہوتی ہے. کاٹن جو ہے مہاراشٹر میں ہوتا ہے، اس کے علاوہ گجرات میں ہوتا ہے، پھر جو ہے پنجاب اور راجستھان کے کچھ حصوں میں بھی اس کی کاشت ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ کرناٹکا وغیرہ میں بھی تھوڑا بہت ہوتا ہے. یعنی جو گرم علاقے ہیں جہاں پر وارم کلائمیٹ رہتا ہے اور مٹی کالی ہو وہاں پر کاٹن پلانٹس گرو کیے جاتے ہیں. یہاں پر فگر 3.6 ہے، اس میں دکھایا گیا ہے فیلڈ آف کاٹن پلانٹس. یہ جو کاٹن پلانٹس کے کھیت ہیں جہاں کاٹن پلانٹس گرو کیے جاتے ہیں، جب ان میں پھول لگ جاتے ہیں تو پھول جو ہیں بعد میں پھٹ جاتے ہیں، اور ان میں سے بالکل جس طرح روئی ہمیں دکھتی ہے اسی طرح روئی ان سے باہر نکل آتی ہے. تو ایسا لگتا ہے کہ ان پودوں پر برف گری ہو. جس طرح ہمارے ہاں سردیوں میں ونٹر میں جب برف باری ہوتی ہے، اگر کہیں پودے ہوں چھوٹے چھوٹے، ان کی ٹہنیوں پر برف تھوڑی تھوڑی برف کے گولے جمع ہو جاتے ہیں تازہ برف کے، تو بالکل ویسا ہی سامان لگتا ہے. جب ان کے جو پھول ان کے پھوٹ جاتے ہیں تو ویسا ہی نظارہ لگتا ہے جیسے اس کھیت میں برف باری ہوئی ہو. یعنی اتنا سفید ہوتا ہے کاٹن. تو یہ جو کاٹن کے جو چھوٹے چھوٹے جو بالز ہوتے ہیں، میں آپ کو دکھاؤں گا. یہاں پر ایک پکچر ہے اس کی کاٹن، یہ دیکھیں آپ. یہ جو ہیں اس کو ہم، یہ جو 3 اس میں بڑے بال آپ کو نظر آتے ہیں، ایک اوپر ہے 2 نیچے ہیں. ان کو، یہ پلانٹ ہے کاٹن کا، یہ اس کی جو ایک برانچ دکھائی گئی ہے، یہ اصل میں ایک فلور تھا، اور فلور کے جو اوپر جو کورنگ تھی وہ پھٹ گئی، اور یہ فروٹ تھا. اصل میں فروٹ کی جو کورنگ تھی وہ پھٹ جاتی ہے، تو پھر یہ آپ کو نظر آتا ہے بالکل روئی کے جو ہے یہ فائبرز جو ہیں نظر آ رہے ہیں آپ کو، روئی کے گولے. تو ان روئی کے گولوں کو بعد میں جمع کر کے جو ہے پھر ان کو لے جاتا ہے کہاں پر، فیکٹریز میں، اور ان سے جو ان میں جو اس کے فروٹ کے جو کورنگ وغیرہ تھی اس کو ہٹا کر اس کو صاف کیا جاتا ہے. اور پھر یہ جو بولز ہیں کاٹن کے، ان کو اکثر ہاتھوں سے چنا جاتا ہے، اور پھر ان میں سے سیڈز جو ہیں وہ الگ کیے جاتے ہیں کومبنگ سے. ایک پروسیس ہے. اس کے بعد ایک پروسیس ہوتی ہے جسے گننگ کہتے ہیں. تو یہ گننگ جو ہے، یعنی اس میں کیا ہوتا ہے، اس میں سیڈز جو ہیں وہ الگ کیے جاتے ہیں کاٹن بال سے. اور اکثر یہ جو ٹریڈیشنلی یہ ہاتھوں سے کی جاتی تھی، لیکن آج کل چونکہ کمرشل زمانہ ہے تو اس میں مشینری کا استعمال ہوتا ہے. مشین سے یہ کاٹن بالز جو ہیں، ان میں سے کاٹن بالز جو ہیں الگ کیے جاتے ہیں، تو سیڈز الگ کیے جاتے ہیں. پیور کاٹن جو ہے وہ پھر ہمیں ملتا ہے. تو یہ تھا قصہ کاٹن کا. اب نیکسٹ کلاس میں ہم جوٹ کے بارے میں ڈسکس کریں گے.